ایران کا پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کا اعتراف۔ تہران نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے سرگرم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، امریکہ ایران کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات چیت، تنازع کے فوری خاتمے پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ایرانی صدر سے ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اسلام آباد MOU کی بحالی کے لیے بات چیت، میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر ختم ہوئی۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا۔ امریکی ناظم الامور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مثبت سفارتی کردار کی معترف۔ ٹیکلی بیکر کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات، مشرق وسطی میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ یہ حق ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد لائیں اسپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف، یہ ان کا ایک سیاسی جمہوری حق ہے۔ تو اگر وہ لانا چاہیں گے تو فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں لا سکتے، میں نہیں لانے دوں گا، یہ ان کا حق ہے۔ تو وہ جب آئے گا وقت تو تب دیکھیں گے۔ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو دیکھا جائے گا، تحریک لانا اپوزیشن کا حق، کوئی روک نہیں سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادقی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، کہا اپوزیشن کے استعفے اس لیے منظور نہیں کیے کہ وہ کمیٹیوں میں آئیں، اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دے کر تھک چکے، ان پر منحصر ہے وہ آتے ہیں یا نہیں۔ سپریم کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، جس نے بھی اس کو روکا اچھا نہیں ہوا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو جاتا، صحت کے مسئلے پہ سیاست نہ ہو، اس پہ بیان بازیاں نہ ہو، آپ باغی جو تھی مرضی اس کا علاج کریں، لیکن اگر آپ اس بورڈ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، اس کی فیملی کی تسلی نہیں ہوگی تو یہ ایشو لائیو رہے گا۔ بانی کا علاج سیدھا معاملہ تھا، جس نے بھی روکا اچھا نہیں کیا۔ بانی کے اسپتال منتقلی کا پلان آخری لمحے میں تبدیل کیا گیا، بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا جس نے بھی پلان بدلا غلط کیا۔ بانی کی صحت پر سیاست اور بیان بازی نہیں ہونی چاہیے، بانی کی صحت اور سیکیورٹی ہمارے لیے اہم ہے۔ بانی سے اپنی ملاقات کی CCTV کو جعلی قرار دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن، بہن نورین نیاسی کو دوسرے ہفتے میں بانی PTI سے دوسری ملاقات کی اجازت مل گئی۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ PTI نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی، اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست بھی جمع کروا دی۔ 8 نمبر الاٹ رجسٹرار نے توہین عدالت کے الزامات کی فہرست فراہم نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ فیصلے کے اوپر جو عمل ہوا ہے تو یہ فیصلہ جو ہے آپ کو بھی عدالت بن کے نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدالت نہ بنے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ ڈاکٹرز کے ایک پینل نے چیک کرنے کے بعد ان کو صحت مند قرار دیا۔ اپوزیشن عدالتی فیصلے کی خود سے تشریح نہ کرے، ہم بھی عدالت نہیں بن رہے، آپ بھی نہ بنے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا، ڈاکٹرز کے ایک پینل نے بانی کو صحت مند قرار دیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں خطاب، بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا بانی کو شفا اسپتال لے جایا گیا، نہ ہی میڈیکل بورڈ بنا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن بانی کی صحت سے نہ کھیلا جائے۔ بانی PTI کی ہمشیرہ نے خود بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ جب بانی کا بلڈ پریشر نارمل ہے تو کیوں مشین پر ڈالیں؟ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینٹ میں اظہار خیال، بتایا PIMS میں ایک نہیں 2 CT اسکین مشینیں موجود ہیں، دونوں مشینیں ٹھیک اور مکمل فعال ہیں۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کا انتخاب نون لیگ نے جیت لیا۔ چوہدری طارق فاروق 32 ووٹ لے کر قانون ساز اسمبلی کے 15ویں اسپیکر منتخب۔ پیپلز پارٹی کے چوہدری قاسم مجید نے 13 ووٹ حاصل کیے۔ ڈپٹی اسپیکر کا منصب بھی نون لیگ کے احمد رضا قادری کے نام۔
پیپلز پارٹی کے عامر غفار لون کو شکست، 9 منتخب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ راولپنڈی میں شوہر اور گھریلو ملازم کے ہاتھوں خاتون کا مبینہ قتل، تحقیقات میں پیش رفت، دونوں گرفتار ملزمان کے لاہور میں ڈی این اے اور پولی گرافک ٹیسٹ مکمل۔ راولپنڈی پولیس کا تفتیش کے لیے قانونی ماہرین کی خدمات لینے کا بھی فیصلہ، پولیس ٹیم سے مشاورت اور معاونت کریں گے۔ مقتولہ کی گرفتار شوہر اور ملازم کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس واقعہ کا جو حقیقت تھی اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ دو ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ پولیس نے نکالی ہیں۔ شادی کے معاملے میں جب بات آ جاتی تھی تو وہ ہمیشہ ذرا سی چپ ہو جاتی تھی۔ یہ اتنی شاکنگ سچویشن ہے ہماری فیملی کے لیے۔ ہنا جاوید کو انصاف دو سما کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ راولپنڈی کے لال کرتی میں ہنستی کھیلتی زندگی ہمیشہ کے لیے خاموش۔ ہنا جاوید کے بے رحمانہ قتل نے قانون، انصاف اور انسانیت کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا گھریلو تشدد کی داستان مقتولہ کے شوہر کے ماضی سے جا ملتی ہے؟ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے خودکشی کا ڈرامہ کب منطقی انجام کو پہنچے گا؟ کیا متاثرہ خاندان کو انصاف ملے گا؟ کیس کے ہر پہلو پر قانون دانوں، ماہرین نفسیات اور تفتیشی امور کی تفصیلی بات چیت۔ کراچی کے نوجوان تاجر کی موت کی الجھی گتھی نہ سلجھ سکی، نوجوان نے خودکشی کی یا اسے قتل کیا گیا؟ پولیس تاحال حتمی فیصلہ کرنے میں ناکام۔ تحقیقاتی ٹیم کا ایک بار پھر گلستان جوہر میں جائے وقوعہ کا دورہ۔ میر رضا کے بزنس پارٹنر کے بھائی عبداللہ نے بھی عدالت سے رجوع کر لیا، عبوری ضمانت منظور۔ ₹10 کا نوٹ مرحلہ وار ختم کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک حکام کی سینٹ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، بتایا دیگر کرنسی نوٹوں میں بھی سیکیورٹی فیچرز ڈال رہے ہیں۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نئے نوٹوں کے ڈیزائن فائنل کر رہی ہے۔ کمیٹی ارکان کا اسٹیٹ بینک کی سست روی پر تشویش کا اظہار۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا جس رفتار سے نیا نوٹ ڈیزائن ہو رہا ہے خدشہ ہے ہماری مدت ختم ہو جائے گی اور نیا نوٹ نہیں بن پائے گا۔ انوشا رحمان کا اسٹیٹ بینک کو اے آئی کے استعمال کا مشورہ۔ معلومات بتاؤ انعام پاؤ، امریکہ کی آفر۔ پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں سے متعلق معلومات پر $1 کروڑ تک انعام کا اعلان۔ محکمہ خارجہ کی فہرست میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی سر فہرست، خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ علی عبداللہی اور سائبر الیکٹرانک کمانڈ کے سربراہ حمید رضا کا نام بھی شامل۔ ایران کے خلاف فوجی محاذ معاشی جنگ میں تبدیل، تہران سے منسلک 60 اداروں، افراد اور جہازوں پر پابندیاں عائد۔ ایران کو بعض ترسیلات زر کی اجازت دینے والے عمومی لائسنس معطل، ممالک کو نشاندہی کردہ سرگرمیاں بند کرنے کے لیے واضح ڈیڈ لائن، کارروائی نہ کرنے پر یک طرفہ ایکشن کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں ایران کے ڈیجیٹل اثاثوں، ٹیکنالوجی، ہوابازی اور بحری شعبوں کو ہدف بنایا جائے گا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان کمپنیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ایرانی تیل کی منتقلی میں ملوث ہیں۔ ان میں یو اے ای، چین، سنگاپور اور یورپ کی کمپنیاں شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران میں بڑھتے انسانی بحران کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ امریکہ ہماری مالیاتی شرائیں نہیں کاٹ سکتا، پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر معیشت کی للکار، اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے امریکہ اب اس حال میں نہیں رہا وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کو محدود کر سکے۔ ایران کے تجارتی شراکت داروں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اب امریکی بیانات کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی بولی حکومت کا عزم مزید پختہ، ماضی کی طرح اس بار بھی مشکلات سے نکل آئیں گے۔ پشین میں دہشت گردی کا شکار 5 مزدوروں کی میتیں پنجاب روانہ۔ پولیس کے مطابق مقتولین کا تعلق جھنگ اور پاک پتن سے ہے۔ ایک زخمی مزدور کوئٹہ میں زیر علاج۔ کلدم بی ایل اے کی مزدور دشمنی بے نقاب، مسافر اور خواتین کو نشانہ بنانا عوام دشمن کردار کا ثبوت۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری، ریاست دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صفائی ستھرائی ہوتی نہیں، بل کیوں بھریں؟ عوام نے ستھرا پنجاب کا بلنگ سسٹم مسترد کر دیا۔ 7 ماہ میں جاری بلوں کے صرف 3% رقم کی وصولی، 13 ارب روپے کے بلوں میں سے صرف
36 करोड़ रुपए ही वसूल हो सके। मुजमई तौर पर 51,90,000 में से सिर्फ 2.25 लाख बिलों की अदायगी। पंजाब में तालीम के दावे आसमान पर, लेकिन बच्चे जमीन पर। सरकारी स्कूल्स बुनियादी सहूलियात से महरूम, कहीं फर्नीचर गायब तो कहीं वॉशरूम्स ना होने का इंकशाफ। समा ने सरकारी स्कूल्स की अबतर सूरत हाल का कच्चा चट्टा खोल दिया। PMIU की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर 48, झंग पे 39, डीजी खान 37 और चिन्योट के 35% स्कूल्स में फर्नीचर मौजूद नहीं। लाहौर के 27% स्कूल्स में भी टॉयलेट्स ही नहीं। सियालकोट में तालीमी इदारों की निगरानी करने वाला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बारिश के पानी में डूब गया। गुड गवर्नेंस के अधूरे ख्वाब दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। लॉर्ड्स में शाहीनों की तैयारियां, सीरीज बराबर करने का चैलेंज। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में ग्रीन कैप्स की मशकें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर भरपूर तवज्जो। टीम मैनेजमेंट की प्लेइंग 11 पर भी मुशावरत। दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कैंप खत्म, मिशन एशिया कप शुरू। लाहौर में पाकिस्तान विमेंस टीम का ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर। विमेंस खिलाड़ियों ने बॉयज के साथ मैचेस भी खेले। फातिमा सना की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स कल दुबई रवाना होंगी। विमेंस T20 एशिया कप का आगाज 28 अगस्त से होगा। पाकिस्तान और भारत की विमेंस टीमें 5 सितंबर को आमने सामने होंगी। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अरूज पर। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत शहर शहर इमारतें और गलियां रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। फज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से मौतर। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मॉडल्स की नुमाइश। सहराए थर में इश्क़ रसूल का अनोखा अंदाज। खूबसूरत अंदाज से सजे ऊँटों की रैली। ठट्ठा की साहिली पट्टी में किश्तियों का निराला जुलूस। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर अक़ीदत का इजहार। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मिलादुन नबी का जश्न। मशरिक़ वस्ता में भी हर तरफ सब्ज़ परचमों के बहार। यमन के दारुल हुकूमत सना में हज़ारों अफराद का जुलूस। दफ बजाकर शहरियों ने खुशी के गीत गाए। इराक में भी ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अरूज पर। शहरियों की रैली, ख्वातीन ने शमें रोशन की। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में भी आवाम ने ड्रम बजाकर जश्न मनाया।